بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں محمد ابن زہیر اپنے چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس کتاب کا 8واں سبق پڑھیں گے جو کہ موصوف اور صفت کے بیان میں ہے۔ اس سبق میں صاحب کتاب موصوف اور صفت کی تعریف اور مثال پیش کرتے ہوئے موصوف اور صفت کا جملہ بناتے وقت جن قواعد کا لحاظ ضروری ہے وہ تمام باتیں بیان کریں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں موصوف صفت کا بیان۔ موصوف کی تعریف بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں موصوف وہ اسم ہے جس کا وصف بیان کیا جائے۔ وصف کا معنی ہے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا، کسی کی خوبی یا خرابی بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو موصوف وہ اسم ہے جس کا وصف بیان کیا جائے۔ اور صفت کیا ہے؟ صفت کی تعریف یہ ہے کہ صفت وہ اسم ہے جس کے ذریعہ کسی کا وصف بیان کیا جائے، ٹھیک ہے؟ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے الولد الصغیر، الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، الکراسۃ الجدیدۃ نئی کاپی۔ اب کہتے ہیں پہلی مثال میں الولد موصوف اور الصغیر صفت ہے، اس لیے کہ لڑکے کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، اور یہ وصف یعنی یہ اچھائی یا برائی کس لفظ کے ذریعے بیان کی گئی ہے؟ لفظ الصغیر سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ صفت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں الکراسۃ موصوف اور الجدیدۃ صفت ہے، کیونکہ کاپی کا تو وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نئی ہے، اور یہ وصف لفظ الجدیدۃ سے بیان کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ موصوف اور صفت دونوں مل کر پورا جملہ نہیں ہوتے بلکہ مرکب ناقص ہی رہتے ہیں، یعنی جملے کا صرف ایک جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جملے کا ایک جز ہوتے ہیں۔ اب اگر مرکب تام بنانا ہو تو خبر کو الگ سے ذکر کیا جائے گا، جیسے الولد الصغیر جالس، الولد موصوف الصغیر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ہوئے اور جالسن خبر، چھوٹا لڑکا بیٹھا ہے۔ اسی طرح الکراسۃ الجدیدۃ ثمینۃ، الکراسۃ موصوف الجدیدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور ثمینۃ خبر، ٹھیک ہے؟ اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نئی کاپی قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے صاحب کتاب خود بتاتے ہیں ترکیب۔ الولد الصغیر موصوف صفت سے مل کر مبتدا، جالس خبر، الکراسۃ الجدیدۃ موصوف صفت سے مل کر مبتدا، ثمینۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد صاحب کتاب آگے کچھ اور باتیں بتاتے ہیں کہ موصوف اور صفت کا جملہ بناتے وقت کن قواعد کا لحاظ ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں موصوف اور صفت کا جملہ بناتے وقت مندرجہ ذیل قواعد کا لحاظ ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 1، عربی میں موصوف ہمیشہ پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، اور اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ وہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں، یعنی صفت پہلے اور موصوف بعد میں۔ جیسے القلم الجمیل تو خوبصورت قلم، الکتاب المفید فائدہ مند کتاب۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی،
اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، جیسے الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، الکراسۃ الجدیدۃ نئی کاپی۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3، موصوف پر اگر الف لام داخل ہو، موصوف پر اگر الف لام داخل ہو تو صفت پر بھی الف لام لانا ضروری ہے۔ یعنی موصوف پر اگر الف لام داخل ہوگا تو صفت پر بھی الف لام لایا جائے گا، اور اگر موصوف پر الف لام نہیں ہوگا تو صفت پر بھی الف لام نہیں لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے کہتے ہیں جیسے الماء البارد ٹھنڈا پانی، اور اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں آئے گا، جیسے ماء بارد، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 4، موصوف پر جو اعراب ہوگا وہی اعراب صفت پر بھی ہوگا، یعنی موصوف پر اگر رفع ہے تو صفت پر رفع ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے موصوف پر اگر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب آئے گا، اور موصوف پر اگر جر ہے تو صفت پر بھی جر ہی آئے گا، جیسے ھذا قلم جمیل، رأیت قلما جمیلا، کتبت بقلم جمیل۔ یہ ہو گئی مذکر کی مثال۔ نیچے مؤنث کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ھذہ کراسۃ جدیدۃ، اخذت کراسۃ جمیلۃ، کتبت علی کراسۃ جمیلۃ۔ آگے کہتے ہیں مثال مذکور میں موصوف اور صفت کے تمام قواعد کی رعایت کی گئی ہے، چنانچہ پہلی مثال میں قلم جو کہ موصوف واقع ہے پہلے ہے، قاعدہ نمبر 1 کا لحاظ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ قلم جو کہ موصوف واقع ہے پہلے ہے، اور جمیل کیا ہے؟ جو کہ صفت واقع ہے بعد میں ہے۔ اسی طریقے سے قلم کے مذکر ہونے کی وجہ سے جمیل کو بھی مذکر لایا گیا، قاعدہ نمبر 2 کی رعایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں میں سے کسی پر الف لام داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 3 کا بھی لحاظ کرتے ہوئے صاحب کتاب نے جملہ بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کے تحت جہاں قلم پر رفع ہے وہاں جمیل پر بھی رفع ہے، جیسے ھذا قلم جمیل، دیکھیے قلم پر رفع اور جمیل پر بھی رفع ہے، اور جہاں نصب ہے وہاں نصب، اور جہاں جر ہے وہاں دونوں پر ہی جر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں بھی تمام قواعد ملحوظ ہیں، پہلی مثال مذکر کی ہے اور دوسری مؤنث کی، ٹھیک ہے؟ اب آگے کہتے ہیں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ موصوف اور صفت دونوں مل کر مبتدا ہوں گے اور خبر کوئی تیسرا لفظ ہوگا تو وہ خبر تذکیر و تانیث میں یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف صفت کے مطابق ہی ہوگی، جیسے الکتاب الجدید جمیل، نئی کتاب خوبصورت ہے، الکتاب موصوف، الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور یہ مذکر ہے، اسی لیے خبر بھی کیا ہوئی؟ جمیل مذکر لائی گئی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد تمرین بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ تمرین نمبر 19، القصر الجدید شامخ، القصر موصوف، الجدید صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، شامخ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ القصر الجدید نیا محل، شامخ بلند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الماء البارد نقی، الماء موصوف، البارد صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، نقی اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا پانی
صاف ستھرا ہے۔ اس کے بعد البنت الصغیرۃ جالست، چھوٹی لڑکی، ترجمہ کیا ہے؟ البنت الصغیرۃ چھوٹی لڑکی بیٹھی ہے۔ البنت موصوف، الصغیرۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، جالس اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد التلمید المجتہد محبوب، التلمید موصوف، المجتہد صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، محبوب اس کی خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ محنتی طالب علم پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد الفاکہۃ الجیدۃ ناضجۃ، الجہد المتواصل ناجع، الفنجان الصغیر منکسر، الستارۃ القدیمۃ ردیۃ، القصۃ الطویلۃ طریفۃ، الفساد الخلقی قبیح، البیئۃ المستقرۃ نعمۃ، الروایۃ التاریخیۃ موجودۃ، الثمر الناضج حلو، القاعۃ الواسعۃ مغلقۃ۔ اوپر کے 4 جملوں کا میں نے ترجمہ بھی کیا اور ترکیب بھی بیان کر دی۔ نیچے کے جو جملے ہیں ان کو آپ خود حل کریں گے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 20 میں صاحب کتاب کہتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ مغربی تہذیب لعنت ہے، مغربی تہذیب لعنت ہے، تو الثقافۃ الغربیۃ، الثقافۃ الغربیۃ لعنت، الثقافۃ موصوف، الغربیۃ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا، اور لعنت خبر۔ ٹھیک ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مغربی تہذیب لعنت ہے، خفیہ پولیس موجود ہے، خفیہ پولیس موجود ہے، الشرطۃ الخفیۃ، الشرطۃ الخفیۃ موجودۃ۔ ٹھیک ہے، الشرطۃ موصوف، الخفیۃ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا اور موجودۃ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد دفتری کارروائی ضروری ہے، دفتری کارروائی ضروری ہے، الاجراءات المکتبیۃ، الاجراءات المکتبیۃ ضروریۃ۔ ٹھیک ہے، الاجراءات موصوف، المکتبیۃ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا اور ضروریۃ خبر۔ اس کے بعد لاپرواہ طالب علم ناکام ہے، لاپرواہ طالب علم ناکام ہے، تو التلمید الکسول، التلمید الکسول راسب، التلمید الکسول راسب، التلمید موصوف، الکسول صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا اور راسب خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیک استاد بیٹھے ہیں، محنتی طالبہ لکھ رہی ہے، لمبا آدمی کھڑا ہے، چھوٹی بچی بھوکی ہے، چست کسان تھکا ہوا ہے، لاپرواہ طالب علم برا ہے، محنتی لڑکا چست ہے، تنگ کمرہ کھلا ہوا ہے، نئی گھڑی قیمتی ہے، سست کسان سو رہا ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 21، صاحب کتاب کہتے ہیں مندرجہ ذیل الفاظ میں سے 5 کو موصوف اور 5 کو صفت بنا کر جملوں میں استعمال کرو، یعنی موصوف اور صفت بھی بنانا ہے، اس کے بعد اس کی خبر بھی بیان کرنی ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا ہوگا تو اس کی خبر بھی بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ المدرسۃ، المدرسۃ الکبیرۃ بڑا مدرسہ، جیدۃ اچھا ہے، المدرسۃ موصوف، الکبیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور جیدۃ خبر۔ اس کے بعد العریف الطویل، العریف موصوف، الطویل صفت، موصوف صفت سے مل کر
مبتدا اور جائع خبر، جائع خبر، لمبا مانیٹر بھوکا ہے، مانیٹر یعنی کلاس کا جو مانیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الولد، الستارۃ، الکرسی، یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو موصوف ہیں۔ اب اس کے بعد 5 الفاظ ایسے دیے ہیں جو صفت ہیں، ان کا موصوف بیان کرنا ہے، جیسے القدیم، تو المسجد القدیم، المسجد موصوف، القدیم صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، اور ضیق خبر لے لیتے ہیں، پرانی مسجد تنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ دیا ہوا ہے الضیف، الضیف یہ موصوف تو ہو سکتا ہے، صفت نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے الضیف الکریم، یہاں پر میں نے صفت ایک لے لی ہے، الضیف چونکہ موصوف ہے تو اس کی صفت میں نے بیان کر دی، جیسے الکریم، الضیف الکریم نیک مہمان کیا ہے، محبوب، محبوب پسندیدہ ہے، الضیف موصوف، الکریم صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور محبوب خبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الکبیرۃ، الہزیلۃ، السمین، یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ صفت ہیں، ان کا موصوف بیان کریں اور پھر خبر لا کر جملہ مکمل کریں۔ ناظرین آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔